نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوکٹرنل ایمیشن کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے سوال کیا، جس کو عام اردو کی زبان میں احتلام کہا جاتا ہے۔ تو احتلام کے بارے میں دنیا بہت ڈری ہوئی ہے۔ دنیا سمجھتی کہ احتلام زیادہ ہوگا تو ہمارے پر جناب علی ہم نامرد ہو جائیں گے، خسرے ہو جائیں گے، عجیب عجیب سی آوازیں ہو جائیں گی، اور جناب علی احتلام کو سمجھا جاتا ہے کہ جادو ہے، جنات ہے، یا اثراتی کیفیت ہو گئی ہے، جنات چمٹ گئے، جنات کی بیٹیاں چمٹ گئیں، اتنی فالتو وہ بھی نہیں ہے، ان کے بھی رشتے پہلے سے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو مسئلہ ہے اس کو اتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ کر دیا گیا ہے کہ جو بندہ اس میں احتلام والی کیفیت میں بیماری میں آ جائے، ماشاءاللہ سے وہ تو نفسیاتی کچھ تو خود ہوتا ہے، کچھ اگلا اس کو کر دیتا ہے بجائے علاج کرنے کے بہانے۔ بجائے یہ کہ اس کا ایک نارمل طریقے سے علاج کر دیا جائے، آپ پیشنٹ آیا، اس نے تکلیف بتائی، اس کو آپ دوا دے دیں، وہ ٹھیک ہو جائے، بات ختم ہو گئی۔ مگر اس کو ایسی کہانیاں، ایسے من گھڑت اس کو فوبیاز اس کے اندر انسٹال کر دیے جاتے ہیں اتنے سارے، کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں جو نائٹ فال کا مریض ہو گیا ہوں، میں جو احتلام کا مریض ہو گیا ہوں، کوئی بہت بڑا مسئلے میں آ گیا ہوں۔ حالانکہ یہ چیز مسئلہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کی پانی کی ٹنکی اوور فلو ہو جائے گی، اگر نیچے اس کے نلکوں کا جائز یوز نہیں ہے، اوپر سے گرے گی نہیں گرے گی پانی، اوور فلو پانی بہے گا نہیں بہے گا۔ ہاں، اتنی سی بات ہے بھائی صاحب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بچی کی جوان ہوتے ہی شادی کر دی جائے، شادی کر دی جائے، نکاح کرا دیا جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو سمجھ میں آ نہیں رہا، حلق سے نیچے اتر نہیں رہا، ہضم ہو نہیں رہا۔ دوسرے کے لیے تو سر تن سے جدا، اور اپنے لیے اپنے سر میں جو ہے، دماغ میں، زبان سے دل تک نبی کی بات ہضم نہیں ہو رہی۔ تو بات یہ ہے کہ مسلمان ہم ہوں گے کب؟ جب اپنے نبی کی، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہضم نہیں ہوں گی، ہم مسلمان ہیں۔ غلط فہمی کا شکار بہت زیادہ ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسئلے کا حل فرما دیا تھا کہ بھئی بچیوں کی جوان ہوتے ہی شادی کر دی جائے۔ اب وہ خاتون اکثر دیکھتی ہیں کہ میرے شوہر تو 20 کروڑ پتی ہے، تو لڑکا تو کچھ بھی نہیں کماتا۔ اب تو لڑکا ہے نا، وہ تمہارا شوہر 70 سال کا بڈھا کھوسٹ ہے جی، وہ لڑکا ابھی جناب علی 20 25 18 سال کا، اس کو اپنے ہسبینڈ سے ملا رہی ہوتی ہے خاتون۔ اسی طرح بچیاں بھی ملا رہی ہوتی ہیں لڑکے کو۔ بھئی لڑکے کے تو جناب ایک بائک ہے، ہماری پاپا کی تو 3 مرسیڈیز ہے، اور تمہارے پاپا کو 3 مرسیڈیز بنانے میں 3 صدیاں بھی بیت گئی ہیں۔ ہر چیز کو، ہر جگہ ہر چیز تھوڑی کمپیئر کی جاتی ہے۔ بہرحال جی، تو یہ جو سماج کو آپ نے اپنے اوپر طاری کر لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو آگے پیچھے کر دیا، تو پھر اس کا بھگتان آپ کو بھگتنا پڑتا ہے۔ دنیا میں جتنی بے راہ رویاں ہیں، زنا ہے، بدکاری ہے، جناب علی جتنی ہو رہی ہے، اس سارے کے مجرم عوام خود ہے۔ کیوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پس پش ڈالے بیٹھے ہو۔ نبی پاک نے تو یہ تک فرمایا تھا کہ کوئی بیوہ ہو تو اس کی بھی شادیاں کرا دو۔ یہاں تو بیوہ شادی کا نام خود تو بیچاری غریب لے نہیں سکتی، بیوہ یا مطلقہ دوسرا کوئی بھلا کرے تو عجیب سی باتیں ہوتی ہیں کہ جناب علی ابھی تو شوہر کی کفن میں مٹی بھی نہیں پڑی، شوہر کے کفن کو آگے لگے، بس دفن ہو گیا، روح چلی گئی اللہ کے پاس، جان چھوڑو اس بیچارے کی، قرآن پڑھ کے بخشو اگر آپ کو اس کے محبت ہے تو۔ اب جناب عجیب سے ٹیڑے میڑے بہانے کر کے جناب اس کو شادی سے روکا جاتا ہے۔ اصولی طور پر ہونا یہ تھا کہ بھائی صاحب آپ کنوارے بچوں کی جلد سے جلد شادی فرما دیتے، اور ہر مطلقہ کی بھی شادی کر دیتے، اور ہر بیوہ کی بھی شادی کر دیتے۔ آپ ایسا بیڑا اٹھائیں کہ دنیا میں یہ بھلائی عام ہو، جان چھٹے، دنیا میں امن قائم ہو۔ تو بہرحال جی، میں بنیادی بات پر آتا ہوں۔ بات شروع ہوئی تھی نائٹ فال سے۔ نائٹ فال کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آپ شادی کی عمر ہو گئی ہے، اور اس کے جناب علی جائز ٹوٹیاں کھولنے کا ٹائم ہو گیا، وہ آپ کھول نہیں رہے، تو ٹینک اوور فلو ہوگا نہیں ہوگا۔ تو یہ بات اصولی طور پر میڈیکلی اعتبار سے کہیں بھی غلط نہیں ہے۔ ہاں جی، اگر ہفتے میں ایک دفعہ نارملی ہو جاتا ہے، یا مہینے میں ایک دفعہ ہو جاتا ہے، یا 15 دن میں ایک دفعہ ہو جاتا ہے، تو یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں۔ اور کچھ نیک بزرگ ہوتے ہیں، وہ بیگم سے ملتے ہی نہیں مہینے، اور جناب علی وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی پاکی کی حالت میں رہنا تو یہ کام کرنا ٹھیک نہیں ہے، بیگم سے نہیں ملنا ہے، تو وہ پھر پکے اس کے مریض ہو جاتے ہیں۔ پتلا دبلا سا منہ ہو جاتا ہے، چائنیز جیسی لمبی سی مگر چائنیز جیسی داڑھی ہو جاتی ہے، اور عجیب سی کیفیات میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو شیزوفرینیا ہیں، آنکھیں اندر دھسی ہوئی ہوتی ہیں، گول ایسے گھور کے دیکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ہر کسی کو شر وہم کی نظر سے دیکھ رہے ہوں۔ تو اندر سے حال ان کا بھی یہی ہوتا ہے کہ ان کو کثرت احتلام کا مرض ہو جاتا ہے۔ جو کثرت احتلام ہے، جیسے ڈیلی دن میں 2 دفعہ ہو رہا ہے، یہ تو بیماری ہے، اور جو باقی باتیں نارمل ہیں، ٹھیک ہے۔ 99% معاملات جو ہیں احتلام کے، نائٹ فال کے، یہ نارمل ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی ایسی پریشانی والی کوئی بات نہیں، سرے سے مرض ہی نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اوور فلو ہے، اوور فلو کے ذمہ دار آپ خود ہیں، اپنی ذمہ داری پوری کریں، شادی کریں، اللہ خیر صلی اللہ، رازق تو اللہ ہے نا۔
ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کون پال رہا تھا بغیر کسی سورس کے، ظاہری سورس کے؟ اللہ پال رہا تھا نا۔ وہ اللہ آپ کو ہوش و حواس میں نہیں پالے گا کیا؟ وہ اللہ پالتا، اللہ پالے گا۔ اللہ پر آؤ تو صحیح، اللہ کو رازق مانو تو صحیح۔ جو کام اللہ نے کرنے ہیں آپ اپنے ذمہ داری سمجھ کے بیٹھ گئے ہو، جو آپ کو اللہ نے ذمہ داری دی وہ آپ پورے نہیں کر رہے، سارے کام تو الٹے ہیں، تبھی سارے کام الٹے ہو رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہ کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ کوئی بیماری نام کی چیز نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ معالج کے پاس جاتے ہیں، معالج کو بتاتے ہیں میرے ساتھ یہ وہ لمبی چوڑی کہانیاں سنا دی اس نے پرانے زمانے کی من گھڑت ٹائپ کی، آپ اور پریشان ہو گئے۔ تو پریشان نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات ہے کہ جس کو ہفتے میں 2 ہفتے میں 1 دفعہ نائٹ فال ہوتا ہے، احتلام ہوتا ہے، جو مسلسل بہنے والا جریان اور لیکوریا میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف احتلام کی بات کر رہا ہوں۔ تو احتلام ہونے کی صورت میں یعنی کہ رات کو آپ سوئے ہو جناب علی، صبح دیکھا کہ آپ کو ڈسچارج ہوئے پڑے خائی مخواہ میں، بیگم بھی نہیں پھر بھی ڈسچارج ہو گئے، تو ایسی صورت میں اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ تو نارمل ہے، مگر جس کو روز ہوتا ہے یا دن میں 2 دفعہ ہوتا ہے وہ اس معاملے کو حلال کر لے۔ حلال وہ کیسے حلال ہوگا؟ وہ واقع اس کو جو کھانا پینا ہے وہ اس کو ہضم نہیں ہو رہا، جسم کو لگ نہیں رہا، وہ ڈپازٹ تو ڈپازٹ کہیں یوز نہیں ہو رہا اور وہ ضائع ہو رہا ہے۔ تو ایسا بندہ بجائے یہ سمجھے کہ مجھے دن میں ڈیلی احتلام ہوتا ہے، مجھے دن میں 2 مرتبہ احتلام ہوتا ہے تو میرے اوپر جنات ہیں، بھوت ہیں، چمٹ گئے ہیں۔ ایک بابا نے بتایا کہ تمہارے اوپر ایک جنی کا سایہ ہے، ایک چڑیل چمٹی ہوئی ہے اور جناب علی تمہارے ساتھ یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے، نظر وظر آتی نہیں خائی مخواہ میں، صرف غسل کے واجب کرا کے چلی جاتی ہے۔ تو بھائی صاحب اگر بابا جی نے ایسا کچھ فرما دیا تو ان چکروں میں پڑنا بالکل بھی نہیں ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے واک کرنی ہے صبح فجر کے بعد 1 گھنٹہ واک کر کے لمبا دور جا کے آ جائیں، اور رات کے کھانے کے بعد کم از کم 30 منٹ۔ کھانے کے بعد تیز نہیں چلنا ہے، صبح تیز چل سکتے ہیں، شام کو تیز چل سکتے ہیں، رات کے کھانے کے بعد چلنے کو بجائے آدھے گھنٹے کے 1 گھنٹے کے آپ 3 گھنٹے چل کے آ جائیں، مگر چلنا سلو ہے۔ رات کے کھانے کے بعد سلو واک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رکھیے گا۔ اس چلنے کے عمل سے کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی کھایا پیا ہے وہ باڈی میں لگ جائے گا، جذب ہو جائے گا، آپ کی صحت اچھی ہونی شروع ہو جائے گی، آپ خوبصورت اور پیارے سے دکھنے شروع ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اتنے پیارے ہو جائیں کہ اس سے کہیں سے رشتے بھی آنے شروع ہو جائیں آپ کے، میرے تو آنی رہا کوئی، شاید آپ کا ہی آ جائے۔ تو ایسی صورت میں کب ہوگا؟ جب آپ واک کا اضافہ کر دیں تاکہ کھایا پیا آپ کو لگنا شروع ہو جائے۔ تو یہ جو پرابلم ہے کہ ڈیلی احتلام ہوتا ہے، دن میں 2 دفعہ احتلام ہوتا ہے، بھائی صاحب یہ چیز ختم ہو جائے گی بغیر کسی دوا کے، ٹھیک ہے؟ کر کے دیکھ لیجئے، اور جب مزہ آ جائے، رشتہ آ جائے آپ کا، تو پھر مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔